عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حال ہی میں ہمیں ساشن کے تھرو ایک برج کورس یعنی صاحب 45 دن کے لیے مہیا کرایا گیا ہے، جو ہمارے حال کی جماعت اور گزشتہ جماعت کے درمیان کی ایک کڑی ہے، جس میں ہمیں گزشتہ جماعت میں موجود بیسک بنیادی معلومات جو ہمیں اس حال میں موجود جماعت میں استعمال ہونے والی ہے، اس کے لیے 45 دن کا ایک کورس دیا گیا ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ہماری جماعت نحو، اس کے مضمون ریاضی، اس کے پہلے دن کے برج کورس کو سمجھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ آج ہمیں اس پہلے دن کے نصاب میں جن عنوانات کو سمجھنا ہے، ان میں سے پہلا عنوان ہے جفت تعداد۔ جفت تعداد، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جفت تعداد جو ہے وہ 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26 اور اسی طرح کے تمام اعداد، لاتعداد اعداد جو ہے وہ جفت تعداد کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اعداد ہے جو 2 کے پہاڑے میں آتی ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعداد جو 2 کے پہاڑے میں آتے ہیں وہ جفت تعداد کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اس سیریز میں موجود پہلے عدد 2 پر غور کریں اور اس عدد 2 کو اگر ہم 2 سے تقسیم کریں تو ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ عدد 2 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتا ہے اور باقی ہمیں یہاں صفر حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اگلا عدد ہے 4، اسے بھی اگر ہم 2 سے تقسیم کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ عدد بھی 2 سے پوری طرح تقسیم ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں باقی صفر حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگلا عدد 6، اسے بھی اگر ہم 2 سے تقسیم کریں تو ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ یہ عدد بھی 2 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتا ہے اور ہمیں باقی صفر حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم عدد 22 کو چیک کریں اور اسے بھی اگر ہم 2 سے تقسیم کریں تو ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ عدد 22 بھی 2 سے پوری طرح سے تقسیم ہوگا اور ہمیں یہاں پر باقی صفر حاصل ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن اعداد کو 2 سے تقسیم کرنے پر باقی صفر آتا ہے ان اعداد کو ہم جفت تعداد کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی اعداد ہمیں یہاں نظر آئے ان کو ہم نے 2 سے تقسیم کیا اور ہمیں باقی صفر حاصل ہوا، اس لیے ان اعداد کو ہم کہیں گے جفت تعداد۔ یعنی ہم نے یہاں 2 تعریفیں سمجھی، پہلا یہ کہ وہ اعداد جو 2 کے پہاڑے میں آتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ اعداد جنہیں 2 سے تقسیم کرنے پر باقی صفر حاصل ہوتا ہے، ان اعداد کو ہم جفت تعداد کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا 2 ہندسی اعداد کی مثالیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک 3 ہندسی عدد دیا گیا 276۔ اب ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ عدد جفت عدد ہے یا نہیں، تو ہم اس کے اکائی کے مقام پر موجود عدد کو دیکھیں گے اور یہاں پر اکائی کے مقام پر عدد 6 موجود ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس عدد کے اکائی کے مقام پر 0، 2، 4، 6 یا 8 ان میں سے کوئی بھی ایک عدد موجود ہے یا نہیں، اور اگر ہم یہاں غور کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا کہ یہاں پر 6 یہ عدد موجود ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ عدد جفت عدد ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن اعداد کے اکائی کے مقام پر 0، 2، 4، 6 یا 8 ان میں سے کوئی بھی ایک عدد آتا ہو تو ہم ان اعداد کو جفت تعداد کہتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم ایک مثال لیں 892 کی اور اگر ہم اس کے اکائی کے مقام پر غور کریں تو ہمیں حاصل ہوگا کہ اس کے اکائی کے مقام پر 2 ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جفت عدد ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک تیسرا عدد لیں 5874 اور اس کے اکائی کے مقام پر غور کریں تو یہاں 4 موجود ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ عدد بھی جفت عدد ہے۔ اس طرح سے ہم نے جفت تعداد کی 3 تعریفوں کو سمجھا۔ پہلا یہ کہ وہ اعداد جو 2 کے پہاڑے میں آتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ اعداد جنہیں 2 سے تقسیم کرنے پر باقی صفر آتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ اعداد جن کے اکائی کے مقام پر 0، 2، 4، 6 یا 8 ان میں سے کوئی بھی ایک عدد آتا ہے تو ان اعداد کو ہم جفت تعداد کہتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ ہمیں ایک اور مثال دی گئی
273। अब अगर इस 273 के इकाई के मुकाम पर हम गौर करें तो यहाँ पर अदद 3 मौजूद है। अब क्योंकि यहाँ पर अदद 3 मौजूद है और ये हमारी जो सीरीज थी 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी अदद यहाँ नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये अदद जुफ्त अदद नहीं है। अब अगर ये अदद जुफ्त अदद नहीं है तो हम इसके अगले उन्वान को समझेंगे कि ये अदद जो है वो कहलाता है ताक अदद। यानी हम ये कह सकते हैं कि ताक अदद जो होते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 और इस तरह के तमाम आदाद जो है वो ताक आदाद कहलाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो आदाद जो 2 के पहाड़े में नहीं आते। जैसा कि हमने इससे पहले देखा था कि जुफ्त आदाद जो होते हैं वो 2 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन ताक आदाद ऐसे आदाद है जो 2 के पहाड़े में नहीं आते। इसी तरह से अगर हम इसके अदद 3 पर गौर करें और इस अदद 3 को अगर हम 2 से तकसीम करें तो यहाँ पर यह तकसीम होने के बाद हमें बाकी 1 हासिल होता है। उसी तरह से अगर हम अदद 5 को 2 से तकसीम करें तो ये भी जब हम इसे 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल जो है बाकी जो है वो 1 हासिल होगा। उसी तरह से अगर अगला अदद जो 7 है इसे भी हम 2 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर तकसीम होने के बाद हमें बाकी 1 हासिल होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम अदद 23 को 2 से तकसीम करें तो यहाँ पर जब हम 23 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें यहाँ पर बाकी 1 आएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिन आदाद को 2 से तकसीम करने पर बाकी 1 आता है उन आदाद को हम ताक आदाद कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि अदद 3, 5, 7 और इसी तरह से 23 को जब हमने 2 से तकसीम किया तो हर बारी में हमें बाकी 1 हासिल हुआ और इस तरह के आदाद को हम कहेंगे ताक आदाद। जैसे कि हमने इससे पहले जुफ्त आदाद में समझा था, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम 3 हिस्सी अदद ले ले 421। अब हमें इस बात को चेक करना है कि यह अदद ताक अदद है या नहीं, तो हम इसके इकाई के मुकाम पर मौजूद अदद को देखेंगे जो कि 1 है। जैसा कि हमने इससे पहले देखा था कि जुफ्त आदाद के लिए हमें 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अदद ज़रूरी है तो वह अदद जुफ्त अदद कहलाता है। ताक आदाद के लिए हमें जो आदाद की ज़रूरत है वो है 1, 3, 5, 7 और 9। यानी अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई एक अदद हासिल हो तो हम ये कहेंगे कि वह अदद ताक अदद है। इसलिए हम कहेंगे कि 421 एक ताक अदद है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिन आदाद के इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7 या 9 इनमें से कोई भी एक अदद आता है तो उन आदाद को हम ताक आदाद कहते हैं। इस तरह से अब हम एक अगली मिसाल लेते हैं 653। 653 जो है इसके इकाई के मुकाम पर 3 मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो अदद है ये भी एक ताक अदद है। उसी तरह से अगला अदद लेते हैं 2579। इसके इकाई के मुकाम पर 9 मौजूद है और ये हमारी इस सीरीज में मौजूद है, यानी 1, 3, 5, 7 और 9 इसमें यह अदद 9 मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे कि यह अदद भी ताक अदद है। उसी तरह से अगर हम अगली मिसाल ले अदद 576 और अगर हम इस पर गौर करें तो इसके इकाई के मुकाम पर 6 है और ये 6 अदद इन सीरीज में मौजूद नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि यह अदद ताक अदद नहीं है। इस तरह से हमने 2 उन्वानात को समझा, जिसमें पहला था जुफ्त अदद और दूसरा था ताक अदद। अब हम तीसरे उन्वान को समझेंगे जो कि है तकसीम पजीर। तकसीम पजीर को समझने के लिए हम एक मिसाल को समझते हैं। फर्ज कीजिए कि अदद 45 को हम 5 से तकसीम कर रहे हैं। अब अगर 45 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो ये जो 45 है ये यहाँ पर कहलाएगा मकसूम, और जब हम इसे 5 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा यहाँ सिफर, यानी हमें बाकी सिफर हासिल होगा। उसी तरह से अगला अदद लेते हैं 121। इसे हम 11 से तकसीम कर रहे हैं। जब हम 121 को 11 से तकसीम करेंगे तो यहाँ 121 जो है वो मकसूम कहलाएगा, और जब हम इसे तकसीम करेंगे तो हमें यहाँ पर बाकी सिफर हासिल होगा। उसी तरह से एक और मिसाल लेते हैं। हम यहाँ पर 42 को 6 से तकसीम कर रहे हैं और यहाँ 42 जो है वो हमारा मकसूम है, और जब हम इसे 6 से तकसीम करेंगे तो हमें यहाँ पर बाकी सिफर हासिल होगा। इस तरह से हर बारी में जब हम
مقسوم کو کسی ایک عدد سے تقسیم کر رہے تھے تو ہمیں باقی صفر حاصل ہو رہا تھا، اور اسی تعریف کو ہم کہتے ہیں تقسیم پذیر. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جب تقسیم میں باقی صفر رہتا ہو، یعنی تقسیم کرتے وقت جب باقی صفر آتا ہے تو مقسوم کو تقسیم پذیر کہتے ہیں. یعنی ہم یہاں کہیں گے کہ یہاں پر عدد 45 یہ تقسیم پذیر ہے 5 سے، 121 یہ تقسیم پذیر ہے 11 سے، اور 42 یہ تقسیم پذیر ہے 6 سے. اس طرح سے تقسیم پذیر سمجھ لینے کے بعد اب ہم اگلے عنوان کو سمجھیں گے جو کہ ہے عاد. عاد کو سمجھنے کے لیے پھر سے وہی مثال لیتے ہیں. فرض کیجئے کہ ہم عدد 45 کو 5 سے تقسیم کر رہے ہیں. اب اس سے پہلے ہم نے مقسوم دیکھا تھا کہ مقسوم یہاں 45 تھا. اب ہم دیکھیں گے مقسوم علیہ، اور کیونکہ یہاں پر 5 جو ہے یہ مقسوم علیہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس عدد سے کسی عدد کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ عدد مقسوم علیہ کہلاتا ہے. اب ہم جب 5 سے 45 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں پھر سے باقی جو ہے وہ صفر حاصل ہوگا. اسی طرح سے ہم اگلا عدد لیتے ہیں، اگلی مثال. یہاں پر ہم 11 سے 121 کو تقسیم کر رہے ہیں، اور 11 جو ہے یہاں ہمارا مقسوم علیہ ہے. جب ہم 11 سے 121 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں یہاں پر باقی حاصل ہوگا صفر. اور ایک تیسری مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 42 کو 6 سے تقسیم کر رہے ہیں، یعنی یہاں پر 6 جو ہے ہمارا مقسوم علیہ ہے. اور پھر جب ہم یہاں پر 6 سے 42 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں باقی حاصل ہوگا صفر. اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تقسیم میں باقی صفر رہتا ہو، یہی تعریف ہم نے اس سے پہلے استعمال کی تھی. اس سے پہلے ہم نے تقسیم، یعنی جب ہم تقسیم کریں گے تو باقی صفر آنا ضروری ہے، اور اس وقت میں یہاں اگر ہم عاد کے تعلق سے دیکھیں گے تو مقسوم علیہ کو ہم عاد کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے مقسوم کو کہا تھا کہ مقسوم جو ہے وہ تقسیم پذیر ہے. یعنی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عدد 45 جو ہے وہ 5 سے، جو کہ مقسوم علیہ ہے، اس سے پوری طرح سے تقسیم ہو رہا ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ 5 جو ہے وہ 45 کا ایک عاد ہے. اسی طرح سے یہاں پر 11 کے لیے ہم کہیں گے 11 وہ 121 کا ایک عاد ہے، اور ہم کہیں گے 6 یہ 42 کا ایک عاد ہے. اس طرح سے ہم نے اب تک 4 عنوانات کو سمجھ لیا، جس میں پہلا تھا جفت عدد، اس کے بعد ہم نے دیکھا طاق عدد، اب اس کے بعد تیسرا ہم نے دیکھا تقسیم پذیر، اور چوتھا ہم نے دیکھا عاد. اب ہم اگلا عنوان سمجھیں گے جو کہ ہے ہمارا 5واں عنوان مفرد اعداد. مفرد اعداد کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ اعداد جو ایک سے اور خود سے تقسیم پذیر ہوتے ہیں، ان اعداد کو ہم مفرد اعداد کہتے ہیں. اب اس تعریف کو سمجھنے کے لیے ہم مثال پر غور کرتے ہیں. جو ہمارے پاس مثالیں دی گئی جیسے کہ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 اور اسی طرح کے تمام اعداد جو ہے وہ مفرد اعداد کہلاتے ہیں. یہاں پر اگر ہم عدد 2 پر غور کریں اور اس عدد 2 کو اگر ہم سب سے پہلے 1 سے تقسیم کریں، کیونکہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ وہ اعداد جو 1 سے تقسیم ہوتے ہیں، تقسیم پذیر ہونا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پوری طرح سے تقسیم پذیر ہونا یعنی 0 حاصل ہونا، تو جو 1 سے تقسیم ہوتے ہیں، جب ہم یہاں پر 2 کو 1 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 0، یعنی یہاں پر باقی صفر حاصل ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم اسی عدد 2 کو یہاں پر جو ہماری تعریف دی گئی ہے خود سے، اور کیونکہ خود کے لیے ہمیں یہاں عدد دیا گیا ہے 2، یعنی ہم یہاں پر 2 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں یہاں حاصل ہوگا 0. اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدد 2 وہ 1 سے اور خود سے یعنی 2 سے تقسیم پذیر ہے، تو اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ عدد 2 جو ہے وہ مفرد عدد ہے. اسی طرح سے اب ہم عدد 3 کی طرف غور کرتے ہیں. عدد 3 کو اگر ہم 1 سے تقسیم کریں تو ہمیں یہاں پر باقی صفر حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو عدد 3 ہے یہ 2 سے تقسیم نہیں ہوتا، یعنی 2 سے تقسیم پذیر نہیں ہے، تو اگر ہم اسے 3 سے تقسیم کریں تو یہاں پر ہمیں حاصل ہوگا باقی صفر. اس طرح سے ہم کہیں گے کہ عدد 3 جو ہے وہ 1 سے اور خود سے یعنی 3 سے تقسیم پذیر ہے، یعنی 1 سے اور 3 سے پوری طرح سے تقسیم ہو رہا ہے، یعنی ہمیں یہاں پر باقی صفر حاصل ہو رہا ہے. اس طرح سے ہم کہیں گے کہ عدد 3 جو ہے وہ ایک مفرد عدد ہے. اسی طرح اگلی مثال لیتے ہیں ہم. یہاں پر فرض کیجئے کہ عدد 29 ہے. اب عدد 29 کو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ 1 سے اور خود سے یعنی 29 سے تقسیم ہوتا ہے یا نہیں. تو اگر ہم یہاں غور کریں عدد 29 کو 1 سے اگر ہم تقسیم کریں تو ہمیں باقی صفر حاصل ہوگا.
اس کے بعد ایک کے علاوہ یعنی ایک کے بعد میں جتنی بھی عدد 2 3 4 یعنی تقریباً 28 تک، ان میں سے کوئی بھی عدد ایسا نہیں ہے جس سے عدد 29 تقسیم پذیر ہو، یعنی عدد 29 پوری طرح سے تقسیم ہو۔ اس لیے اب ہم جو اگلا عدد لیں گے عدد 29، یعنی 29 کو دوبارہ ہم 29 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں یہاں باقی حاصل ہوگا 0۔ اس طرح سے یہ جو عدد 29 ہے یہ 1 سے اور 29 یعنی خود سے تقسیم پذیر ہے۔ اس طرح سے ہمیں کہیں گے کہ عدد 29 جو ہے وہ ایک مفرد عدد ہے۔ اس طرح سے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعداد جو 1 سے اور خود سے تقسیم پذیر ہوتے ہیں ان اعداد کو ہم مفرد اعداد کہتے ہیں۔ اور یہ تمام مفرد اعداد کی مثالیں ہیں، جس میں سب سے چھوٹا مفرد عدد وہ 2 ہے، اس سے بڑا 3، پھر 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29 اور اس طرح کے تمام اعداد جو ہے وہ مفرد اعداد کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم اگلے عنوان کو سمجھنے والے ہیں وہ ہے مرکب اعداد۔ مرکب اعداد یعنی جو مفرد اعداد نہیں ہیں، اسے ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ جن اعداد کے 2 سے زیادہ عاد ہوتے ہیں ان اعداد کو ہم مرکب اعداد کہتے ہیں۔ عاد، اس بات کو ہم نے سمجھ لیا تھا اس سے پہلے کہ عاد کسے کہتے ہیں۔ چلیے مرکب اعداد کی مثالوں کو سمجھتے ہیں، جیسے کہ 4، 6، 8، 9، 10، 12، 14، 15، 16، 18، 20، 21 اور اس طرح کے تمام اعداد جو ہے وہ مرکب اعداد ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر غور کریں تو ہمیں تعریف دی گئی ہے کہ 2 سے زیادہ عاد ہوتے ہیں، یعنی وہ اعداد جو 2 سے زیادہ اعداد سے تقسیم ہوتے ہیں یا 2 سے زیادہ اعداد کے پہاڑوں میں آتے ہیں۔ 2 سے زیادہ اعداد کو سمجھنے کے لیے ہم پہلی مثال لیتے ہیں 4۔ فرض کیجئے کہ ہم عدد 4 کو جو ہے 1 سے تقسیم کر رہے ہیں، یعنی عدد 4 جو ہے وہ 1 سے پوری طرح سے تقسیم ہو رہا ہے، یعنی باقی ہمیں 0 حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عدد 4 جو ہے وہ عدد 2 سے بھی تقسیم ہوتا ہے۔ جب ہم اسے 2 سے تقسیم کریں گے یعنی 2 سے تقسیم کرنے کے بعد باقی 0 حاصل ہو رہا ہے، یعنی 2 سے پوری طرح سے تقسیم ہو رہا ہے، یعنی یہ 2 سے تقسیم پذیر ہے۔ اسی طرح سے عدد 4 جو ہے وہ 4 سے یعنی خود سے بھی تقسیم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں باقی یہاں 0 حاصل ہوگا۔ اس طرح سے اگر ہم غور کریں تو یہاں پر ہمیں 1، 2 اور 4 اس طرح سے 4 کے یہاں پر 2 سے زیادہ یعنی 3 عدد حاصل ہوئے، اور یہ جو تعریف ہے یہ تعریف کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ عدد 4 جو ہے وہ مرکب عدد ہے۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے ہم اگلا عدد لیتے ہیں عدد 6۔ اب ہم اگر عدد 6 پر غور کریں تو اس کے بھی 2 سے زیادہ عدد ہے، یعنی یہ 2 سے زیادہ عددوں سے تقسیم ہوتا ہے، یا ہم اسے اس طرح سے کہیں گے کہ 2 سے زیادہ عددوں کے پہاڑے میں آتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اگر ہم غور کریں تو عدد 6 جو ہے وہ 1 کے پہاڑے میں آتا ہے، یعنی 1 سے تقسیم پذیر ہے، یعنی 1 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم غور کریں تو یہ عدد جو ہے وہ 2 سے بھی تقسیم ہوتا ہے، یعنی 2 کے بھی پہاڑے میں آتا ہے، یعنی اس کا ایک عدد جو ہے وہ 2 بھی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم غور کریں تو عدد 6 جو ہے یہ 3 سے بھی تقسیم پذیر ہے، یعنی اس کا عدد جو ہے وہ 3 بھی ہے، اور عدد 6 کا عدد 6 یعنی خود وہ بھی ایک عدد اس کا عدد ہے۔ اس طرح سے ہم اگر غور کریں تو عدد 6 کے یہاں پر 4 عدد ہے، یعنی یہ 2 سے زیادہ ہو گئے، جس میں سے پہلا ہے 1، دوسرا ہے 2، تیسرا ہے 3 اور چوتھا ہے 6۔ اس طرح سے ہمیں عدد 6 کے 4 عدد حاصل ہوئے، اس لیے ہمیں کہیں گے کہ یہ جو عدد 6 ہے یہ ایک مرکب عدد ہے۔ اسی طرح سے اب ہم ایک مزید نئی مثال لیتے ہیں عدد 18 کی۔ اگر ہم عدد 18 پر غور کریں تو یہ عدد 18 1 سے بھی تقسیم ہوتا ہے، یعنی یہ 1 سے تقسیم پذیر ہے، یعنی 18 کا ایک عدد جو ہے وہ 1 ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ 2 سے بھی تقسیم پذیر ہے، یعنی باقی ہمیں 0 حاصل ہوگا، یعنی ہم کہیں گے کہ 18 کا ایک عدد 2 بھی ہے۔ اسی طرح سے عدد 18 3 سے بھی تقسیم پذیر ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ایک عدد 3 بھی ہے۔ اسی طرح سے عدد 18 6 سے بھی تقسیم پذیر ہے، یعنی اس کا ایک عدد 6 بھی ہے، اور اسی طرح سے یہ عدد جو ہے 9 سے بھی تقسیم پذیر ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ 18 کا ایک عدد 9 بھی ہے، اور 18 جو کہ 18 سے تقسیم پذیر ہے، اس کا ایک عدد 18 بھی ہے۔ اس طرح سے ہمیں یہاں پر اس کے کل 6 عدد حاصل ہوئے، جس میں پہلا ہے 1،
दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा 6, पांचवा 9 और छठा 18। इस तरह यहाँ 2 से ज़्यादा आद हासिल हुए, इसलिए हम ये कहेंगे कि अदद 18 एक मुरक्कब अदद है। इस तरह से हमने यहाँ पर कुल 6 उन्वानात को समझा, जिसमें पहला है जुफ्तादात, दूसरा है ताकादात, तीसरा तकसीम पजीर, चौथा आद, पांचवा मुफरद आदात और छठा मुरक्कब आदात। अब मुफरद और मुरक्कब आदात में एक अहम बात यह है समझना है कि अदद एक जो है वो ना मुफरद अदद है ना ही मुरक्कब अदद। इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में हमारे पहले दिन के इस निसाब को समझा है। अगले वीडियो में हम इसके दूसरे दिन के निसाब को समझेंगे।